بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی BS عربک سیمسٹر نمبر 5 کے کوڈ نمبر 4909 کی پہلی مشق کے چوتھے سوال میں حقیقت اور مجاز کی تعریف اور مثالوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ دراصل حقیقت اور مجاز علم بیان کے معینات اساسیہ میں سے ہیں، جن کو سیکھنے اور پڑھنے سے طالب علم کو اس فن میں مہارت تامہ حاصل ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ کو اس کے اصل لغوی معنی میں استعمال کیا جائے جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہو، یعنی بنایا گیا ہو۔ اسی ٹیبل کے اگلے کالم میں مثالیں موجود ہیں جن میں بیان کردہ الفاظ اپنی اصل اور حقیقی معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں، اور مجاز کہتے ہیں کہ لفظ کو اس کے اصلی اور حقیقی معنی کے علاوہ میں استعمال کیا جائے اور کوئی ایسا قرینہ بھی موجود ہو جو اصلی معنی کے استعمال میں مانع ہو۔ اس کی مثال بھی اگلے کالم میں ذکر کر دی گئی ہے۔ اب قرینہ کیا ہے؟ جو کہ لفظ کو اس کے اصلی اور حقیقی معنی کے استعمال میں مانع ہوتا ہے۔ تو قرینہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشارہ جو کہ سامع کے ذہن کو حقیقی معنی سے موڑ دے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرینہ ایک لطیف سا اشارہ ہوتا ہے، جیسا کہ اسی ٹیبل کے اگلے کالم میں بطور مثال کے موجود ہے۔ پھر علاقہ اور تعلق کی تعریف ہے کہ علاقہ وہ تعلق ہے جو حقیقی معنی اور مجازی معنی کے درمیان موجود ہوتا ہے، اور یہ ایک جیسا ہو سکتا ہے یا پھر مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وضاحت بھی اسی گوشوارہ کے اگلے کالم میں کر دی گئی ہے۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 41 پر تعبیر حقیقی، تعبیر مجازی، مجاز کی اقسام اور استعارہ کی اقسام کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تعبیر حقیقی کی تعریف کی ہے کہ تعبیر حقیقی زیادہ تر علمی اسلوب میں استعمال کی جاتی ہے، اور اسی طرح تعبیر مجازی کا استعمال ادبی اسلوب میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مجاز کی دو اقسام بیان کی ہیں، مجاز لغوی اور مجاز عقلی۔ مجاز لغوی یہ ہے کہ لفظ اپنے اصلی معنی کے علاوہ میں استعمال ہو اور قرینہ بھی موجود ہو جو کہ اصلی معنی میں استعمال ہونے میں مانع ہو۔ اس کے علاوہ مجاز عقلی کہتے ہیں کہ جس میں فعل یا معنی فعل کو ایسی چیز کی طرف منسوب کریں جو اس کے ساتھ متصف نہ ہو۔ پھر اسی صفحہ پر استعارہ اور اس کے اقسام کی تعریفیں کی ہیں، کیونکہ استعارہ مجاز کی ایک قسم ہے۔ استعارہ کی تعریف یہ ہے کہ حقیقی اور مجازی معنوں کے درمیان تشبیہ کا علاقہ یعنی تعلق موجود ہونا۔ پھر اس کی اقسام میں استعارہ تصریحیہ کی تعریف کی ہے کہ تشبیہ میں اگر مشبہ بہ کا ذکر کر دیا جائے اور قرینہ موجود ہو تو یہ استعارہ تصریحیہ ہے۔ اسی صفحہ پر اسناد مجازی کی اقسام میں الاسناد المجازی الی سبب الفعل کی تعریف کی ہے کہ اسناد مجازی کہتے ہیں کہ جب فعل کی نسبت کی جائے اس کے فاعل کے علاوہ کی طرف، اور الاسناد المجازی الی زمن کا مطلب ہے کہ جب فعل کی نسبت کی جائے زمانہ کی طرف۔ اور اسی صفحہ پر استعارہ مکنیہ کی تعریف بھی کی ہے کہ جس میں مشبہ بہ یا مستعار منہ کو حذف کر دیا گیا ہو اور اس کی علامات اور مناسبات کا ذکر بھی نہ کیا جائے۔ استعارہ تمثیلیہ یہ ایک ایسی ترکیب ہے جو اصلی موضوع کے علاوہ موضوع جدید میں استعمال کی جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی معنی اور نئے معنی کے درمیان یکساں تعلق ہوتا ہے، اور اس میں ایسا قرینہ بھی موجود ہوتا ہے جو کہ معنی اصلی کے استعمال میں مانع ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ الاسناد المجازی الی المکان کی تعریف کی ہے کہ جس میں فعل کا اسناد کیا جائے مکان کی طرف۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 44 پر مجاز مرسل کی تعریف کی ہے کہ جب لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ ان کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو بلکہ اس میں کوئی اور ہی تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی صفحہ پر الاسناد المجازی الی مصدرہ، الاسناد المجازی المبنی للفاعل الی مفعولہ، الاسناد المجازی المبنی للمفعول الی فاعلہ، سببیت، مسببیت اور جزئیت کو مثالوں کے ذریعے سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ان چیزوں کو آپ اپنی اسائنمنٹ میں شامل کر لیں تو آپ کے 20 نمبروں کا احاطہ ہو سکتا ہے۔